آج وینڈی شرمن یہاں پر موجود رہیں. آج بھی بات ہوئی کہ صدر جو بائیڈن وزیر اعظم عمران خان سے بات کیوں نہیں کرتے. وینڈی شرمن نے ذرائع کے مطابق واضح کر دیا کہ ان کا ڈومیسٹک ایجنڈا اتنا زیادہ ہے، اس لیے ان کے پاس وقت نہیں ہے کہ وہ فون پر بات کریں. کیوں ایک فون کو ہم نے امریکہ پاکستان تعلقات کا یارڈ سٹک پیمانہ بنا لیا ہے؟ کیونکہ محترمہ امریکہ کی نائب وزیر خارجہ یہاں دورے پر ہیں، اور ہم اب جو ہے وہ سارے کے سارے لوگ ان سے مل رہے ہیں. چیف آف آرمی اسٹاف بھی مل رہا ہے، وزیر خارجہ بھی مل رہا ہے. اب ایک امریکی نائب وزیر خارجہ ہے، جب آپ ان سے آپ کے ساتھ ان کی بنتی نہیں ہے تو ان کو جو ہے جانے کی اجازت اس وقت دیتے ہیں جب آپ کا کونسل جنرل آتا ہے، تو پھر آپ ان کی پذیرائی اس قدر زیادہ کرتے ہیں. یہ انداز ہماری سمجھ میں نہیں آیا کہ کب آپ آزاد ہوں گے ذہنی طور پر. ابھی ذہنی غلامی کا آپ شکار ہیں، اور آپ کو آزادی کے طور پر اگر آپ کو دیکھنا چاہیے تو پھر اس کو وہ ایک ڈپٹی سیکرٹری کے لیول کی عورت ہے، اس کو اسی لیول پہ جانے دیں. یہ زیادہ سیکرٹری سے مل رہے خارجہ سے، بس دیٹس اٹ. اور اس سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ان کے درمیان میں جو ایک سطح پہ بات ہو رہی ہے وہ طریقہ کار ہوتا ہے. ہماری جو صدارتی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ ایک قسم کی رسمی ملاقاتیں ہوتی ہیں جی. باقی چیزیں ساری نیچے سے اوپر ہو کر آتی ہیں، اور پھر اس کے بعد میں پھر ہیڈ آف دا اسٹیٹ آپس میں ملتے ہیں یا ٹیلی فون کال کرتے ہیں. تو جو بائیڈن کوئی عمران خان کا دوست نہیں ہے، کوئی پرانی ان کی ملاقات زیادہ نہیں ہے، تو اب اس لحاظ سے دیکھا جائے تو جو بائیڈن اگر نہیں کرتا ہے، جیسا کہ دوسری وجہ جو شیخ صاحب نے بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ بھئی ساری جو ہے انڈین ان کے جو ٹیم ہے وہ انڈین ہے، انڈین نژاد ٹیم ہے جی. تو وہ ایک تفصیل مذاق، کسی نے مذاق میں کہا ہے کہ بھئی دنیا پہ حکمرانی کون کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ صاحب وہ انڈین حکمرانی کر رہے ہیں، اس لیے کہ اس میں سارے دنیا کے جو سی اوز ہیں وہ انڈین ہیں، اور یہاں تک کہ جو نائب صدر جو ہیں امریکہ کی وہ بھی انڈین نژاد ہیں. تو اگر ان کا بھارت کا دورہ دیکھتے ہیں تو اس میں ان کی جو انٹریکشن تھا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ بھی تھا. وہ چیز پاکستان میں آپ کو نظر نہیں آتی. ان کی گورنمنٹ آفیشیل سے بات ہوتی ہے اور 4-5 جرنلسٹ جو انہوں نے وہاں پہ بلائے ہوئے تھے، آپ لوگوں سے انٹریکشن ہوا. اوور آل تو آپ نے ایک اسیسمنٹ دے دی، تو آپ کے کنکلوڈنگ ریمارکس اس کے اوپر کیا ہیں؟ ہاؤ ڈو یو سی ہر وزٹ ٹو پاکستان؟ کیا اس سے بات جو انہوں نے کہی تھی بات بھارت سے آنے سے پہلے کہ جی ہم صرف افغانستان کے اوپر ہی بات کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں واقعی یہ جو وزٹ تھا وہ افغانستان تک رہا، اور افغانستان میں انہوں نے پھر بتا دیا کہ ان کی جو ایکسپیکٹیشنز تھیں اس کے اوپر طالبان پورا نہیں اتر رہے، اور پاکستان کو اپنی کمٹمنٹ پوری کرنی چاہیے تاکہ جو طالبان ہے وہ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس، خواتین کے حقوق اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر وہ ڈیلیور کر سکے جو انہوں نے وعدے کیے تھے دوحہ راؤنڈز میں. تو واٹ از یور فائنل اسیسمنٹ کہ کیا یہ جو دورہ ہے اس سے کوئی برف پگھلتی نظر آئے گی بٹوین پاکستان اینڈ امریکہ، یا پھر تعلقات اسی طرح رہیں گے جس طرح پہلے تھے؟ دیکھیں، جو اسپیسیفک ایجنڈا اور اس کی بات کی ہے، جو میری اسیسمنٹ ہے یا جو لوگوں سے انٹریکشن ہوتی ہے وہ بڑا واضح ہے کہ ابھی بھی امریکہ پاکستان کے ساتھ افغانستان یا سیکیورٹی ڈریون تعلقات چاہتا ہے. افغانستان سے وہ بے شک نکل گئے ہیں. جو اس وقت اسپیسیفک امریکہ کا انٹرسٹ ہے وہ ہے کاؤنٹر ٹیررزم. وہ نہیں چاہتے کہ افغانستان ایک دفعہ پھر وہاں کی جو سرزمین ہے وہ کسی اور ملک اور امریکہ کے مفادات کو نقصان پہنچائے. اور اس کانٹیکسٹ میں میرے خیال میں ان کو اسپیسیفک پاکستان کی مدد چاہیے. وہ کاؤنٹر ٹیررزم کے آپریشنز ہوں، وہ پاکستان کی ایئر سپیس ہو، یا ان معاملات پہ. ادر دین دیٹ، سوائے میرے خیال میں بیانات کے علاوہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت بڑی کنسیشن دیں گے. لیکن جاتے جاتے ایک اور چیز ضرور ہے کہ ان سے یہ بھی سوال ہوا جو ہم بھی اپنے پروگراموں میں ڈسکس کرتے رہے کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے ابھی تک صدر جو بائیڈن ہیں انہوں نے ہمارے وزیراعظم عمران خان کو ٹیلی فون کال نہیں کی، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ان سے سوال کیا گیا کہ کیا اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ جو سفارتی تعلقات ہیں وہ ڈاؤن گریڈ کر لی ہیں؟ تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے. بہت سے جو لیڈران ہیں دنیا کے وہ جو بائیڈن اور امریکی صدر سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو ملاقاتیں ہوئی ہیں کچھ اس میں لگتا ہے کہ پیش رفت ہوئی ہے. تو شاید اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ ٹیلی فون کال دونوں لیڈران کے درمیان ہوگی، اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کی ٹائمنگ پر زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے، اس میں زیادہ آپ ریڈ نہ کریں، بس وہ ایک وقت کا ہے، بہت سے لوگ بات کرنا چاہتے ہیں. اس لیے کہ ہمارے پاس ایک ایسی حکومت مسلط ہے اور اس کو جو لانے والے ہیں جن کی سوچ خارجہ پالیسی کے بارے میں بچکانا ہے، بڑکیں لگاتے ہیں،
स्पीकर से और माइक्रोफोन से सफारतकारी करते हैं, जिसका नतीजा ये है कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात कम से कम पिछले 30 साल जब से मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ अपनी खराब तरीन सूरत में है। पिछली दफा जब प्रेस्लर अमेंडमेंट की वजह से पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में खराबी आई थी, लेकिन अब जिस तरह के बयानात अमेरिका की तरफ से आ रहे हैं वो इंतहाई तशवीशनाक हैं। आपके नाज़रीन को मालूम होना चाहिए कि कल जब वेंडी शर्मन मुंबई में थी, उन्होंने ये कहा कि वी डोंट सी आवरसेल्व्स बिल्डिंग ए ब्रॉड रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड वी हैव नो इंटरेस्ट in returning to days of hyphenated India-Pakistan. This is not where we are and that is not where we are going to be. तो इसका उर्दू तर्जमा ये है कि बाइडन का फोन नहीं आ रहा, क्योंकि वेंडी शर्मन ने कल मुंबई में बता दिया है कि अब अमेरिका का कोई इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान के साथ एक वसी तर ताल्लुक कायम करने का। तो वो सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से तशरीफ लाई हैं, उन्होंने गुफ्तगू की है और ये पाकिस्तान की बड़ी बचगाना सोच है कि हम अभी तक हकीकत ये है कि इज्जत बेइज्जती दोस्ती दुश्मनी के पैराए में देखते हैं, दुनिया सिर्फ मफादात के नतीजे में देखती है। पाकिस्तान को बहुत अरसे से खुद फरेबी है पिछले 20 साल से कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात ठीक हो सकते हैं, लेकिन अमेरिका ने 20 साल पहले इसका ऐलान किया था कि हिंदुस्तान ही उनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना के खिलाफ, और फिर 2005 और 6 से प्राचा साहब जो अमेरिका ने हिंदुस्तान को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का मेंबर बनाया है, जो कि एक बहुत ही बड़ा प्रेशर डाल के, और उनके जो स्ट्रेटेजिक मुआहदे हैं अमेरिका के और हिंदुस्तान के दरमियान जो 4 हैं और बड़े संजीदा और गहरी नौयत के हैं, तो हमें अब कोई खुद फरेबी नहीं होनी चाहिए कि अमेरिका के साथ आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, सिर्फ अफगानिस्तान को बेचकर हम बेहतर कर सकते हैं। आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद भी आज इसी तरह की बात कर रहे थे। वो कहते हैं कि हमारे सियासतदान अब भी मगरब की तरफ देखते हैं। क्या वाकई अपोजिशन के लोग सिर्फ मगरब की तरफ देखते हैं? जी, ये बिल्कुल ही गलत और लाग़ बात की है मोहतरम वज़ीर दाखिला ने। नवाज शरीफ को तो सजा ही इस बात की मिली कि उसने मगरिब से हटकर मशरिक की तरफ देखना शुरू किया। जो पाकिस्तान के चीन के साथ ताल्लुकात थे उसमें एक मुआशी और तस्वीराती गहराई लेकर आए। ये लोग भूल गए हैं कि 2014 में पाकिस्तान और रूस का तारीख में पहली दफा एक दफाई ताउन का मुआहिदा हमने किया, मुस्लिम लीग नून ने, हमने रूस के साथ जो नाकाबिले सोच था इससे पहले, हमने मुश्तरका जंगी मशकें की और जो पूरी डिप्लोमेसी थी मशरिक की तरफ देखने की, उसका नतीजा ये था कि 2017 में पाकिस्तान शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है उसका फुल मेंबर बन गया। उसका मतलब नवाज शरीफ ने कोशिश की, असल में जो हमारे प्लानर्स हैं और हमारे जो स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं उनको एक नशा है मगरिब का, जिसको नवाज शरीफ तोड़ रहे थे तो नवाज शरीफ को सजा मिली। और जब उन्होंने ये पूरी कोशिश की है पिछले 3 सालों में ये दोबारा अमेरिका की तरफ और मगरिब की तरफ रुजू करने की, तो नाकामी हो रही है। और मैं ये आपके नाज़रीन को ये भी याद करा दूं कि सितंबर 2018 से इस्लामाबाद में अमेरिका का कोई सफीर मौजूद नहीं है। यही बात आपको बता देती है कि अमेरिका की नजर में पाकिस्तान की कितनी अहमियत।